بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہا کی بہنیں فخریہ لہجے میں سہیلیوں کو بتاتی پھرتیں کہ بھیا انگلینڈ سے میم لائے ہیں۔ بچے تو اس کمرے سے نکلتے ہی نہ تھے جہاں پر میم تھی۔ اماں کو انگلش وغیرہ تو آتی نہ تھی، لیکن پھر بھی روایتاً چادر اور سوٹ گوری کو دیا۔ بلائیں لیتی لیتی رہ گئیں کہ پتہ نہیں میم کو کیسا لگے۔ ہاں، بیٹا کو جی بھر کے دعائیں دیتی رہیں۔ صرف ابا جی تھے جنہوں نے بیٹا جی سے دریافت کیا، مسلمان کیا ہے کیا؟ بیٹا جی نے جواب دیا، جی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس پر ابا جی مطمئن ہو گئے۔ مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک نیا کام شروع ہوا۔ میاں کے آفس جانے سے پہلے میم دروازے کے اوپر خاوند کے باہوں میں جھول جاتی اور چہرے پر ایک پیار کی لمبی مہر ثبت کرتی۔ گھر میں کچھ چہمگوئیاں ہوئیں۔ بیٹا جی نے استفسار پر بتایا کہ سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گرمیاں شروع ہوئیں، گوری نے پینٹ اتار کر نکر پہننا شروع کر دی۔ ابا جی نے تو کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا اور بھائی رات کو دیر سے گھر آنے لگے۔ اماں ہر وقت گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی کہ کہیں سے چھوٹی نہ رہ گئی ہوں۔ بیٹے سے شکوہ ہوا، اس نے پھر بتایا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک شادی پر گوری نے بریکو کیمبرے ڈانس کا ایسا شاندار نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے دل تھام کر رہ گئے۔ دریافت کرنے پر پھر بتایا گیا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گوری عید وغیرہ تو کرتی، لیکن ہر سال کرسمس بھی بڑے تزک و احتشام سے مناتی۔ بیٹا جی سے ہر دفعہ پوچھنے پر جواب دیتے، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، برداشت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بچہ ہوا تو گوری نے ختنے کروانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ یہ ظلم ہے۔ بیٹا جی خسخانی سے ہنسی کے ساتھ بولے، سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ڈانس، میوزک، فلمیں، پارٹیز، کرسمس سرعام بوس و کنار گھر کے کلچر کا حصہ بنے۔ بھائی آہستہ آہستہ بھابھی سے فری ہوتے چلے گئے، ہاتھوں پر ہاتھ مار کر باتیں کرتے اور وہ ان کی گوری سہیلیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ بہنیں بھابھی کے کمرے میں جاتیں اور جینز کے پینٹیں پہن پہن کر شیشے کے آگے چیک کرتی۔ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ بھابھی سے دل کی ہر بات کھول کر بیان کرتے۔ گوری کبھی کبھار نماز جمعہ پڑھ لیتی تھی، اس لیے ابا جی بھی کہنے لگے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دوست احباب جب بھی ملنے جاتے تو گوری خاوند کے پہلو سے چپک بیٹھتی۔ ایک دو بار تو جگہ تنگ ہونے کی صورت میں گود میں بھی بیٹھنے سے گریز نہ کیا۔ پوچھنے پر صرف اتنا جواب ملتا، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک کام گوری کا اچھا تھا، جب بھی کہیں باہر بازار وغیرہ نکلتی تو جینز شرٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود سر پر ایک دوپٹہ سا ڈال لیتی۔ دیکھنے والے دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریت بھی مغرب کی ایک ایسی ہی گوری ہے جس کو ہمارے کچھ دینی مزاج والے بھائی بیا لائے۔ انہوں نے اس کو ادھر ایک معاشرے کے قابل قبول ہونے کے لیے اسے کلمہ پڑھایا۔ قوم کے لیے اس کے رعب میں آنے کے لیے اس کا پردیسی ہونا ہی کافی تھا۔ اتنی گوری، اتنی چٹی، کلمہ پڑھی ہوئی جمہوریت! انہوں نے ہاتھ لگانے کی بھی جرات نہ کی۔ دور دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو گئے کہ لو، ایک کلمہ پڑھی گوری اپنے ہاں بھی آئی ہے۔ اس نے رواج توڑے، دستور توڑے، آزادی کے نام پر ہر ایک چیز کو اندر لے آئی، لیکن قوم خوش ہی رہی کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ معاشرت کے نام پر یہ ہر اس میدان میں اسی طرح ناچنے لگی جو کہ غیر قوموں کا دستور تھا۔ لوگ پھر بھی مطمئن رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس نے ہر شرک و کفر کو ایک جواز دیا، ہر ظالم کو اقتدار تک پہنچنے کا راستہ دیا، دین کے ہر ابا جی کو سمجھوتا کرنا سکھایا، کلمے کا سہارا لے کر ہر چیز کو عام کیا، اور محلے داروں کی طرح اسی بات پر خوش رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے
بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی بھی تو اماں جی کی طرح سر جھکا کر یہی کہا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے بے راہ روی کلمے کے بھیس میں بھی بہت کچھ برباد کر دے گی۔ زیادہ تباہی سے بچنے کے لیے اب بھی وقت ہے۔ اپنی زندگی میں اسلام لانے کی کوشش کیجیے، ورنہ ہم نے بھی بس کلمہ ہی پڑھا ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔